بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 46، حدیث نمبر 33۔ بے پردگی کے خطرات۔ عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، رواہ الترمذی۔ حدیث کا معنی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے خلوت گزینی نہیں کرتا مگر کے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مفردات الحدیث، لا یخلون، نہیں خلوت گزینی کرتا، رجل، کوئی شخص، بامرأۃ، کسی عورت کے ساتھ، ثالثہما، ان دونوں کا تیسرا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسند احمد، ابن حبان اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم، یعنی 4 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے جو ہیں وہ 3 صحابی ہیں، ایک عبداللہ بن عمر ہیں، ایک جابر بن سمرہ اور ایک عبداللہ بن زبیر، یعنی صحابی سے روایت کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں حدیثوں کی یہ جو راویوں کے متعلق بحث کرتے ہیں، اس کی چھان پھٹک کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ صحابہ کرام سے ہی چلا ہوا ہے، یہ ہم نے خود اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا، یہ احتیاط، یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے ہر بندہ ہی واقف ہے، اور پہلی حدیث کے سلسلے میں ان کی بات جو ہے، ان کا تعارف جو ہے مختصر وہ گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جو کہ غیر محرم ہو خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی اختیار نہ کرے، علیحدگی اختیار نہ کرے، چھپ کے نہ ملے، چھپ کے نہ بیٹھیں، چھپ کے باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ الا کان ثالثہما الشیطان، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں شیطان آ سکتا ہے، تیسرا شیطان ان کے اندر آ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کی کمزوری عورت ہے، وہ عورت کو دیکھ کے اس کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کا پردہ کرو، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، دیکھو ہی نہ، عورت بھی نہ دیکھے، مرد بھی نہ دیکھے، کیونکہ دیکھنے سے یہ زیادہ فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو خلوت کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ شیطان بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان آ سکتا ہے۔ مرد کی کمزوری عورت ہے، اور خلوت برائی کا موقع ہے، اور شیطان کمزوری کا اور موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ دونوں کو نقصان کی طرف، گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے، اور کرتا بھی ہے۔ جو لوگ بڑے کہتے ہیں نا ہم محتاط ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم نہیں ایسا کر سکتے، لیکن جو وسوسے ہیں، جو شیطان ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، وہ تو کسی کے اختیار میں آئی نہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں تو مرد کے ذہن میں خیالات نہ آتے ہوں، وہ مروتر خاموش ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن ذہن میں جو ہے وہ شیطنت اور وسوسے ضرور پیدا ہوتے ہیں، ضرور چلتے ہیں۔
تو اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ چیز، ہر وہ انداز، ہر وہ اسلوب جو انسان کے لیے بدکاری کا، فحاشی کا ذریعہ بن جائے، اس سے بھی دور رہو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ تو یہ خلوت نشینی جو ہے یہ ذریعہ ہے برائی کا، فحاشی کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کا حصہ جو ہے وہ ہر بندے کے لیے، ابن آدم کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے، آنکھ کا دیکھنا زنا ہے، کان کا سننا زنا ہے، زبان کا بولنا زنا ہے، ہاتھ کا چھونا زنا ہے، پاؤں کا چلنا زنا ہے، اور دل کا سوچنا، خیالات لے کر آنا یہ زنا ہے۔ یعنی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان برائی کے قریب جاتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں اس حدیث میں ہیں، اور 7ویں چیز اس چیز میں ہے کہ خلوت نشینی جو ہے یہ بھی برائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، لہذا ایسا موقع آنا ہی نہیں چاہیے، دینا بھی نہیں چاہیے کہ انسان جو ہے وہ برائی کا شکار ہو جائے۔ یہاں اس حدیث میں تو مرد اور عورت کو خلوت نشینی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایک خلوت ایسی ہے کہ اس میں مرد کے ساتھ عورت تو نہیں ہوتی، لیکن مرد اکیلا ہوتا ہے، اور اس کی جو تنہائی ہے، اس کی جو اکیلا پن ہے، وہ بھی اس کے لیے برائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ فحش لٹریچر پڑھ رہا ہے، وہ گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے بند کمرے میں یا کسی جگہ پہ، یا وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، یا وہ کسی عورت کا ذہن اپنے تصور میں لا کے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو سیریں کرا رہا، اس سے باتیں کر رہا، یا اس کے ساتھ وہ مگن ہے تصورات کے اندر، تو یہ خلوت بھی منع ہے۔ اور اس خلوت کا نقصان کیا ہے کہ بندہ جلک کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی اپنے ساتھ برائی کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنے جسم سے ہی اپنی لذت لینی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی خلوت جو ہے یہ بھی حرام ہے، منع ہے، کیونکہ یہ بھی برائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ برائی ہے اور انسان کے دین کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ جان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی جان کا نقصان کر رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح اتقوا اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر، اکیلا ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، جہاں بھی ہے تو برائی سے بچنا، اکیلا ہے تب بھی بچ، اگر کوئی عورت ہے تب بھی بچنا ہے، یہی اللہ کے تقوی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو برائی سے، فحاشی سے، بدکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔